میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ جو حرکت ہے اگر اس کو ہم جمع کریں گے تو وہ حرکات بن جائیں گی۔ تو ثلاثہ جو لفظ ہے یہ تین کو کہتے ہیں عربی میں۔ اس میں ہم وہ تین چیزیں بیان کریں گے یا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اسکالنا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہم آپ کو تجوید القرات کے بارے میں موٹیویٹ کریں گے۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ حروف تہجی کیا ہے۔ حروف تہجی یہ ہے کہ الف سے لے کر بڑی یا جو ہے وہاں تک جتنے بھی الفاظ ہیں، مفرد الفاظ جو ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ان کی تعداد جو ہے یہ 29 حروف بنتے ہیں۔ تو آج جو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم حرکات ثلاثہ کے بارے میں بتائیں گے کہ حرکات ثلاثہ کیا ہوتا ہے، اور زبر زیر پیش کس کو کہتے ہیں، فتحہ کسے کہتے ہیں، ضمہ کسے کہتے ہیں، کسرہ کسے کہتے ہیں۔ باقاعدہ ہم اس سبق میں آپ کو روٹین وائز ابھی بتائیں گے۔ آپ کے سامنے ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو سبق ہے یہ قاری سعید وارسی جو ہے، قاری محمد سعید وارسی کے نام سے چینل جو ہے اس کے اوپر ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی بہت محبوب بیوٹیفل آواز قاری محمد سعید بذات خود بقلم خود یہ آپ کو ابھی تحریر کر کے آپ کو تجوید و قرات کے بارے میں رموز اوقاف بتا رہے ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ تجوید کیا ہے، تجوید و قرات کیوں ضروری ہے، سب سے پہلے تو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے یا ان سے عرض کریں گے تو آپ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ حضور یہ ترتیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس میں صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ تو ابھی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی مقدمہ تو جزری میں لکھا ہے کہ اور تجوید کے معنی ہیں صاف ستھرا کرنا، کھڑا کرنا اور حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا۔ تو اس لیے ابھی ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں۔ پلیز ٹرن ٹو می، لسن ٹو مائی ورڈ کیئرفلی۔ حرکات ثلاثہ کیا ہے؟ حرکات ثلاثہ، حرکات جو ہے یہ حرکت کی جمع ہے۔ جو حرکت ہے اگر اس کو ہم جمع کریں گے تو وہ حرکات بن جائیں گی۔ تو ثلاثہ جو لفظ ہے یہ تین کو کہتے ہیں عربی میں۔ ثلاثہ تین کو کہتے ہیں۔ تو لہذا اس میں ہم وہ تین چیزیں بیان کریں گے یا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ حرکات ثلاثہ۔ سب سے پہلے جو ہے یہ زبر آتا ہے۔ زبر جو ہے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، اور زبر کے معنی جو ہیں اوپر کے ہوتے ہیں،
اور زیر جو ہے زیر کے معنی ہوتے ہیں نیچے، اور پیش کے معنی ہوتے ہیں سامنے۔ تو لہذا زبر وہ آواز ہے جو منہ اور آواز کو ہم کھول کے ادا کرتے ہیں، اس کو زبر کہتے ہیں۔ جو منہ اور آواز کو نیچے گرا کے ادا کریں گے اس کو زیر کہتے ہیں۔ اور پیش جو ہے دونوں ہونٹوں کو ناتمام ملانے سے پیش ادا ہوتی ہے۔ تو لہذا زبر، زیر، پیش کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو زبر اور زیر اور پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو عربی جو زبان ہے اس میں زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ اور جو زیر ہوتا ہے اس کو کسرہ بولتے ہیں، کسرہ۔ اور جو پیش ہے اس کو عربی زبان میں ضمہ بولتے ہیں، ضمہ بولتے ہیں۔ فتح، کسرہ، ضمہ۔ اور جس حرف کے اوپر مطلب فتح ہوگا یعنی کہ ضمہ فتح ہوگا اس حرف کو ہم مفتوح کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر فتح ہوگا یعنی کہ زبر ہوگی تو اس حرف کو عربی میں مفتوح کہتے ہیں۔ تو لہذا جس کے حرف کے نیچے زیر ہوگی اس کو ہم کسرہ، اس کو مکسور کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر پیش ہوگی تو اس کو عربی زبان میں، عربی گرامر میں ہم اس کو مضموم کہیں گے، مضموم۔ تو یہ ہے حرکات ثلاثہ۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر زبر ہوگی اس حرف کو ہم مفتوح کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اس حرف کو مکسور کہتے ہیں، اور جس کے اوپر پیش ہوگی اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو لہذا اس کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ اگر ہم مزید اس کو آگے دیکھیں گے کہ کسرہ، ضمہ، اشبائی، وہ کھڑی زبر کے بارے میں ہوگا کہ کھڑی زبر کو ہم فتح اشبائی کہیں گے اور کھڑی زیر کو ہم کسرہ اشبائی کہیں گے۔ تو جو پیش ہے اس کو ہم ضمہ اشبائی کہیں گے۔ تو لہذا آگے ہم لکھتے ہیں کہ کسرہ کھڑی زبر کیا ہے۔ کھڑی زبر جو ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتی ہے ایسے، تو اس کو فتح اشبائی کہتے ہیں۔ فتح اشبائی۔ اور کھڑی زیر جو ہے اس کو ہم کسرہ اشبائی کہیں گے۔ اور جو الٹی پیش ہوتی ہے، فتح اشبائی، کسرہ اشبائی، ضمہ جو ہے الٹی پیش کو کہتے ہیں۔ تو لہذا ضمہ اشبائی کو ہم جمع اشبائی کہیں گے۔ فتح اشبائی، کسرہ اشبائی، ضمہ اشبائی۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ تو آپ توجہ سے دیکھیں اور ہمارا جو چینل ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس وغیرہ کریں۔ کسی قسم کا کوئی بھی ہمارے لیے ایڈوائس ہو تو مزید پلیز آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں، مطلب ہمارے ساتھ آپ ضرور
کامن باکس جو ہے اس میں ضرور اپنی آرائے سے ہمیں مستفید کریں. تو لہٰذا آپ لوگوں کے لیے کوشش کریں گے آسان سے آسان جو زبان ہے اس میں تجوید و قرات کے ساتھ جتنے بھی ہیں تمام مشق کی صورت میں ہم آپ لوگوں کے لیے پیش کریں. تو لہٰذا دعا ہے کہ اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے اور آپ لوگ آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. تو پاکستان زندہ باد.